أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آج ہمارا جو سبق ہے اس کے دو اہم عنوان ہیں اور دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے: ہمسایوں کے حقوق اور مسلمانوں کے حقوق. چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہماری اکثریت بھی مسلمانوں کی ہے، تو ہمیں اکثر نیبر میں، ہمسائے میں اگر کسی کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ مسلمان ہے. تو مسلمانوں کے یہ جو حقوق ہیں ان کو ہم نے ادا کرنا ہے، اور خاص کر یہ مسلمان جو ہمارے ہمسائے میں ہیں ان کے ہم پر ڈبل حقوق ہیں. وہ حقوق بھی ہم نے ادا کرنے ہیں کہ جو مسلمانوں پر ہیں، اور وہ حقوق بھی ہم نے ادا کرنے ہیں کہ جو حقوق ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ہمسایہ ہونے کی بنا پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. ہمارے سب سے قریب ہمارے رشتہ دار بھی نہیں ہوتے، بلکہ سب سے قریب ہمارے پڑوسی ہیں، جو قرب کے اعتبار سے، فاصلوں کے اعتبار سے ہمارے قریب ہیں. ہماری غمی خوشی میں سب سے پہلے اگر کوئی شریک ہونے والے ہیں، درد میں ہمدرد بننے والے ہیں، خوشیوں میں خیر خواہ بننے والے ہیں، تو وہ ہمارے پڑوسی ہیں. اور پڑوسی اچھا مل جائے تو بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اگر پڑوسی برا مل جائے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے. تو ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، ہم سب اس زمین پہ رہتے ہیں، ہمارا کوئی نہ کوئی ہمسایہ ہے. ہم جنگل میں نہیں رہتے بلکہ انسانوں کی آبادی میں، محلوں میں رہتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، محلے کی طرف سے، سوسائٹی کے لحاظ سے، کالونی کے اعتبار سے ہم ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں. کچھ ہمارے ہمسائے وہ قریب کے ہیں اور کچھ ہمارے ہمسائے وہ دور کے ہیں. تو اللہ کا قرآن ہمیں ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. اور سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ہمسائے کو اور بھی پیرائی سے بیان کیا. کہا ایک وہ ہمسایہ ہے جو تیرے گھر کے ساتھ رہتا ہے، تیرے محلے میں رہتا ہے، اور ایک ہمسایہ عارضی ہمسایہ ہے. یعنی آپ جب سفر کرتے ہیں، آپ جب مسافر ہوتے ہیں تو آپ کے پڑوس میں بیٹھنے والا دائیں بائیں آگے یا پیچھے وہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے. تو اللہ کا قرآن یہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آپ سفر کے مختصر لمحات میں
اپنے کردار کے ایسے گہرے نقوش چھوڑ جائیں کہ آپ جب سفر مکمل کریں تو آپ کا ہمسایہ آپ سے متاثر ہو جائے. اگر وہ غیر مسلم ہے تو مسلمان ہو جائے، اگر وہ مسلمان ہے تو آپ کے اخلاق اور کردار کو ماننے پر اور ایسے زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ایمان کے ساتھ ملزوم کیا. فرمایا من کان یؤمن باللہ ورسولہ، جو بھی اللہ پہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہمسائے کے ساتھ سلوک بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے. دو باتیں بتائیں کہ ایمان ہوگا تو اچھا سلوک بھی ہوگا، اور دوسری بات یہ بتائی اچھا سلوک ہوگا تو ایمان بھی ہوگا. اگر ایمان نہیں ہے تو اچھا سلوک نہیں ہے، اگر سلوک اچھا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بندے میں ایمان نہیں ہے. تو دونوں اعتبار سے آپ بندے کو پرکھ سکتے ہیں. چونکہ ہم سب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم سب میں ایمان بھی ہے، تو اس لیے ہمارے ہمسایوں کے ساتھ اچھا تعلق ہونا چاہیے. اور اس میں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے. آپ اس بات کی اہمیت آج کے اس مادر پیدر دور میں، مفاد پرستی کے زمانہ میں لگا سکتے ہیں کہ آج ہمیں ایک گلی میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے ساتھ والے حالات اور ان کے نام بھی معلوم نہیں ہیں. اور اگر ہم ان محلوں سے بی کلاس سے ایک کی طرف چلے جائیں، سوسائٹیوں میں چلے جائیں، پڑھے لکھے لوگ جو دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے والے ہیں اور معاشرے میں انتہائی تہذیب یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم وہاں پہ چلے جائیں تو ساتھ والے گھر میں فوتیدگی بھی ہو جائے، کوئی مر بھی جائے تو ساتھ والے گھر کو علم بھی نہیں ہوتا. اسلام ایسا تعلق نہیں چاہتا. اسلام کچھ تربیت کرتا ہے، اور اسلام کی تربیت کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے کی عزت، جان، مال، آبرو، غیرت کا ضامن اور محافظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلی حدیث، فرمایا لَأَن يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرِ أَبْيَاتٍ، آدمی کسی 10 گھروں کی چوری کرے، ایسارو علیہ ہے، اس پر یہ زیادہ ہلکا ہے، من ان یسرق من جارہ، اس بات سے کہ کوئی بندہ اپنے ہمسائے کے گھر کی چوری کرے. یعنی کوئی اپنے ہمسائے کی گھر کی چوری کرتا ہے وہ 10 گھروں کی چوری سے بھی زیادہ گناہگار ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اللہ کے وہاں سب سے بڑے گناہ اکبر کبائر، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، آپ نے یہ گناہ گنوانے شروع کر دیے. اور آپ نے فرمایا ایک گناہ یہ بھی ہے کہ ان یزنی الرجل حلیلۃ جارہ، کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے. چوری کرنا بھی 10 چوریوں سے بڑا گناہ ہے. بدکاری کرنا بھی، جس طرح اللہ کے ساتھ شرک کرنا ناجائز ہے، جس طرح اللہ کے ساتھ کفر کرنا ناجائز ہے، جس طرح جادو کرنا غلط ہے، اس طرح فرمایا کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرے، یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا ہمسایہ وہ آپ کو اپنی عزت کا بھی ضامن سمجھتا ہے، وہ آپ کو اپنے مال کا بھی ضامن سمجھتا ہے. جس طرح آپ یہ گوارا نہیں کرتے کہ آپ کی عدم موجودگی میں کوئی ساتھ والا ہمسایہ یا گلی میں کوئی آدمی جس کو آپ کی نقل و حرکت کا بھی علم ہے، جو آپ کو پورا جاسوس ہے، جس کو آپ کے آنے اور جانے کا پتہ ہے، وہ آپ کے گھر، مال یا عزت پہ بری نگاہ ڈالے. اسی طرح آپ کا ہمسایہ بھی آپ سے یہ توقع نہیں رکھتا. اللہ نے ایک ہمسائے کو دوسرے ہمسائے کے لیے
جان کا بھی، مال کا بھی اور عزت کا بھی محافظ بنایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی نا سوراخ سے گھر میں دیکھ رہا ہے۔ آپ نے کہا میرے پاس اگر نیزہ ہوتا نا ابھی میرے ہاتھ میں تو میں اس کی آنکھ پھوڑ دیتا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ کوئی آدمی کسی گھر میں جھانکے اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے، اس کے جواب میں کوئی دیت نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ اللہ نے تو ہمسائے کو ہمسائے کی عزت کا ضامن بنایا ہے۔ اور اگر کوئی غیر اخلاقی حرکت کرے، چھت اونچی ہے، دوسرے ہمسائے کی چھوٹی چھت ہے، یہ 3-4 منزلوں پہ رہتا ہے، وہ ایک سٹوری میں گھر بنا کے رہتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظر نہ ڈالے عزتوں پہ، مال پہ، آبرو پر۔ اگر یہ ایسا کام کرے گا تو اللہ کے ہاں 10 گنا عام گناہ سے زیادہ عذاب کا مستحق ٹھہرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عزت کا، جان کا محافظ بنایا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اس بات کی خبر ہی نہیں کہ ہمارا ہمسایہ کس حالت میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس نے کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن نصیحت فرماتے ہیں۔ آپ نے کہا یا ابا ذر، اے ابو ذر، اذا طبخت مرقۃ، جب بھی تو گھر میں شوربے والا سالن بنائے تو اس میں تو پانی زیادہ ڈال لے، شوربہ زیادہ کر لے، سالن کی مقدار زیادہ کر لے۔ اللہ کے نبی کیوں کر لوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اس کھانے میں اپنے ہمسائے کو بھی شامل کر لے۔ یعنی ہمسایہ یہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ آپ خبر رکھیں کہ آپ کے دائیں اور بائیں والے کچھ کھا بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ آپ دعوتیں کھائیں، دعوتیں اڑائیں، طرح طرح کے کھانے کھائیں، لیکن آپ کا ہمسایہ برسوں سے بھوکا رہے، دال روٹی پہ گزارا کرے، یہ اخلاق نہیں ہے، اچھا اخلاق۔ اور ان کا حق یہ ہے کہ ان کے طعام کا، رہائش کا ہم ذمہ اٹھائیں۔ اگر کوئی کمزور ہے تو اس کی اعانت کریں، اور اگر گھر میں کچھ اچھا پکے، یہ شوربے کی بات اس لیے کی کہ شوربہ گوشت کا بنتا ہے، گھر میں کبھی گوشت پک جائے تو اپنے ہمسائے کا بھی خیال کریں۔ اور یہ خیال کس بنیاد پہ ہو؟ صرف دنیا داری کے لیے نہیں، جواب میں دعوتیں کھانے کے لیے نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کو کھانے کھلاتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں، گھر میں کچھ پک جائے ہمسائے کو شریک کرتے ہیں کھانا کھلا کر۔ کہتے کیا ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تو تمہیں اللہ کے لیے کھلایا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم بدلے میں دعوت کھانا نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کل تم اچھا پکاؤ تو ہمارے گھر میں بھی بھیجو، ہم نہ کوئی جزا چاہتے ہیں اور ہم تو جواب میں تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے، ہم نے اپنا بدلہ اللہ سے لینا ہے۔ یہ ہے اسلام کی تربیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ پکتا اچھا تو آپ کہتے ہیں خدیجہ، میری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سہیلیوں کے گھر میں کچھ بھیج دیں، ہمسائے کے گھر میں کچھ بھیج دیں۔ اور کتنی بار ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نے خود کھا لیا، اگر دروازے پہ کوئی فقیر آ گیا، کوئی سوالی آ گیا، کوئی ہمسایہ آ گیا، اس کو خالی نہیں موڑا اور خود بھوکے پیاسے گزارا کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے اپنے خادم سے کہا جائیے میرے گھروں سے جا کر پوچھئے کھانے کے لیے ہے۔ آپ کے گھروں میں دستک دی، ایک بندے کا کھانا بھی نہیں ملا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رات کا وقت ہے، شام کا کھانا کھانے، ایک بندے کا بھی کھانا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ازواج مطہرات بھی بھوکی ہے اور وقت کا پیغمبر بھی بھوکا ہے۔ کھانا اپنے لیے نہیں، مہمان کے لیے۔ پوچھا کوئی بھی نہیں ہے، آپ نے صحابہ سے پوچھا کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انصاری ہیں،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا میرے گھر میں ہے۔ بیوی سے آگے پوچھا کتنا کھانا ہے؟ کہا بچوں کے لیے کافی ہوگا۔ کہا مہمان پیغمبر کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کو بہلا کر کھلا کر کھیل کود میں مصروف کر کے سلا دینا، اور رات کے اندھیرے میں میں مہمان کو گھر لے کر آؤں گا، اور وہ کھانے کے لیے ہمیں بھی کہے گا کہ آپ بھی میرے ساتھ کھائیں، چراغ بجھا دینا، ہم منہ سے آوازیں نکالیں گے کھانے والی اور کھائیں گے نہیں، تاکہ مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ رات کو اسی طرح مہمان گھر میں آیا، جیسے پلان تھا ویسے ہی کیا گیا، مہمان کھانا کھانے لگا، اس نے دعوت دی، بیوی نے چراغ بجھا دیا، یہ آوازیں ایسی نکالنے لگے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں لیکن کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، میزبان بھی بھوکے ہیں، بچے بھی بھوکے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، میرے پیغمبر نے کہا میرے مہمان کا میزبان کدھر ہے؟ کھڑے ہوئے اللہ کے نبی حاضر ہوں، کہا تیری اس ادا پہ آسمان والا رب بھی مسکرا اٹھا ہے۔ اس نے قرآن نازل کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ پیغمبر کے صحابہ تو وہ ہیں جو اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، خود خسارے میں رہ جاتے ہیں، جو مہمان کو ترجیح دیتے ہیں، جو ہمسائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا مزاج یہ ہے، باہر والے تو دور، چار بھائی بھی گھر میں رہتے ہوں اکٹھے، کوئی اچھا کھانا کوئی اچھی چیز آئے تو ہم چھپاتے ہیں، یار پوری لایا ہوں، اتنا بجٹ میرے پاس نہیں ہے، ہم سائے کو دینا تو دور کی بات۔ آج یہ دلوں کی تنگیوں نے ہمارے رزق کو تنگ کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کہا بھئی بات سنو، جس کے گھر میں ایک بندے کا کھانا ہے وہ مدرسے سے اصحاب صفہ میں سے دوسرا بندہ لے جائے، 2 کا کھانا ہے وہ تیسرا لے جائے، 4 کا کھانا ہے وہ چوتھا لے جائے، 5واں لے جائے۔ بات سنی اللہ کے نبی کی تو نیکیوں میں سبقت لینے والے ابو بکر کھڑے ہوئے، بیٹے سے کہا ہم گھر میں 4-5 افراد ہیں، تم ایسا کرو 3-4 اصحاب صفہ والے بھی گھر میں لے جاؤ۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا، گھر میں گئے، گھر والے اور مہمان انتظار کرنے لگے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت ہم نے ایک لشکر روانہ کرنا تھا، ہم اس کی تیاری میں، مجھے آدھی رات ہو گئی اللہ کے نبی کے ساتھ اس کی مشاورت کرتے ہوئے۔ میں جب گھر میں آیا تو مہمانوں نے کھانا ہی نہیں کھایا، میں نے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا، میں نے کہا عبد الرحمن یہ کیا کیا، مہمان بھوکے ہیں۔ عبد الرحمن نے کہا ابو جان یہ تو کھا ہی نہیں رہے، کہتے ہیں جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے ہم کھانے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، وہ آئیں گے تو کھانا کھائیں گے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اچھا یہ بات ہے، جاؤ میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے کھانا کھانا ہی نہیں ہے۔ غصے میں آگے بھی مہمان بیچارے اتنا انتظار کیا، خیر مہمانوں نے کھانا کھایا، اور بیوی نے آ کے بتایا کہ کھانا 4 بندوں کا تھا، مہمان تو کھا گئے۔ بخاری کی حدیث، کہا اللہ کی قسم کھانا پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، کہا میں قسم اٹھاتی ہوں روٹیاں بھی زیادہ ہیں سالن بھی زیادہ ہے۔ آپ نے کہا واقعی؟ آپ نے کہا میں نے جو قسم اٹھائی تھی نا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں یہ قسم توڑتا ہوں، جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ سارے گھر والوں نے کھانا کھا لیا، بیوی نے کہا اللہ کی قسم روٹیاں پہلے سے زیادہ ہو گئی ہیں، سالن بھی بڑھ گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں فجر کے وقت وہ سارا سالن اور روٹیاں نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے آیا۔ وہ جو ہمارا لشکر تھا 12 اس کے گروپ تھے، کوئی 12 20 7 لوگ تھے، یعنی 200-250 افراد پہ مشتمل وہ لشکر تھا۔ کہا وہ 4 بندوں والا کھانا سارا لشکر کھا گیا، اللہ نے ان کو کافی کر دیا۔ جب دلوں میں تنگی ہو تو اللہ رزق بھی تنگ کر دیتا ہے۔ اور جب حدیث سنے، قرآن سنے کہ ہم سائے پہ خرچ کرو، مہمان کی مہمان نوازی کرو، رزق میں کمی نہیں ہوگی، اللہ برکتیں دے گا، جب دل بڑا ہو جائے تو آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک مومن کا کھانا 2 کا 4 کا 8 کافی ہو جاتے ہیں، یہ برکتیں ڈالنے والا اللہ ہے۔ تو اپنے ہمسایوں کا خیال کریں۔ صحابہ کرام نے ایک دن سوال کیا اللہ کے رسول ہمسائے تو بڑے ہیں، میرا قریبی ہمسایہ کون سا ہے، کس کا میں خیال کروں؟
آپ نے کہا جو تیرے قریب رہتا ہے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، یعنی آپ کی دیوار کے ساتھ جو دیواریں ہیں، جو آمنے سامنے ہیں، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد گلی والے، پھر محلے والے، پھر سوسائٹی والے، اس طرح پھر یہ دور اور دور ہوتے چلے جائیں گے، تو قریب کے لوگوں کا سب سے زیادہ حق ہے کہ ان کے کھانے کا گلی محلے میں کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، میں کیا نعمتیں استعمال کرتا ہوں، انہیں سال بعد، ہفتے بعد پھل ملتا ہے کہ نہیں، یہ سارا خیال کرنا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد شریعت میں ایک حق ہے، اس حق کو کہتے ہیں حق شفعہ۔ یہ آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو اس کے اندر یہ حق ملے گا، شفعہ کا حق۔ شفعہ کا حق کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی، اپنا گھر، آج کل تو ہماری گلیوں کی کٹنگ ہے اور دروازے بھی الگ ہیں اور ہر ایک کو رستہ ملتا ہے، لیکن جو ہمارا تھوڑا سا پچھلا زمانہ تھا کہ ایک حویلی چار طرف سے چار دیواری میں، دروازہ باہر سے ایک ہوتا تھا اور اندر کئی گھر ہوتے تھے، اس کو کہتے ہیں حق شفعہ۔ یعنی ہمسایہ اس وقت تک گھر نہیں بیچ سکتا جب تک اپنے ہمسائے سے اجازت نہ لے لے۔ آپ گھر بیچنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے ہمسائے سے اجازت لینا ہوگی، بھئی میں گھر بیچ رہا ہوں، اگر آپ نے لینا ہے تو بتا دو، کل کو نہ کہنا کہ ایسے ایسے لوگ آگے ہیں، گندے لوگ آگے ہیں، بے حیا لوگ آگے ہیں، میرے لیے مصیبت کا باعث ہے، یا میں نے لینا تھا، آپ پہلے مجھ سے پوچھ لیتے۔ تو مکان بیچنے سے پہلے ہمسائے کا حق ہے کہ اس سے پوچھیں، اس سے سوال کریں لینا ہے کہ نہیں۔ اور اسی طرح آپ کی دیوار پر اگر کوئی کیل لگانا چاہے، لکڑی لگانا چاہے، آپ کی دیوار پہ چھت رکھنا چاہے، آپ کی دیوار ڈبل ہے، اس قابل ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، وہ آپ کی دیوار استعمال کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرمایا لا یمنع جار عن جارہ، کوئی بندہ بھی، کوئی ہمسایہ بھی اپنے ہمسائے کو منع نہ کرے، ان یغرز خشبہ فی جدارہ، یہ کہ اس کا ہمسایہ لکڑی لگا دے اس کی دیوار میں، چھت لکڑیوں کی پڑتی تھی، لکڑیوں کے بالے لگا کر اوپر کھجور کے پتے یا اور مٹی کی چھت یہ ڈالی جاتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کا یہ حق ہے کہ وہ اگر آپ کی دیوار استعمال کرنا چاہتا ہے، لکڑی لگانا چاہتا ہے، چھت رکھنا چاہتا ہے، آپ اس کو منع نہیں کر سکتے۔ اس کو منع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں منع کیا ہے، اور آپ اس کی اجازت کے بغیر گھر بھی نہیں بھیج سکتے۔ ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک اور صحابی تشریف لائے، حضرت ابو رافع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ایک پاس تیسرے صحابی بھی آگے، مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آگے۔ ابو رافع نے کہا اے سعد، ہمارا اور آپ کا مکان اکٹھا ہے، میرے گھر کے ساتھ آپ کا بھی گھر ہے، میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں، آپ نے لینا ہے تو بتا دیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں نے نہیں لینا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ابو رافع نے کہا، کہتے ہیں کہ مسور بولے، یہ سارا منظر بیان کرنے والے ابو رافع ہیں، مسور بولے کہ نہیں نہیں، گھر تمہیں لینا ہی پڑے گا، وہ تم نے لینا ہی ہے، تم میرے ہمسائے ہو۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ گھر وہ قیمتی ہوگا، اور ان کو پتا تھا کہ یہ گھر کل اچھے نفع میں فروخت ہوگا، اور اپنے بھائی کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں، اچھا سودا لے کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے مسئلے ہیں کہ اچھے اچھے سودے ڈاؤن پیمنٹ پر ہم لے لیتے ہیں، اور جہاں کہیں پھنسنے والا کام ہو وہاں اپنے ہمسائے یا رشتہ دار کو پھنسا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ لینا پڑے گا۔ حضرت سعد نے کہا اچھا اگر لینا ہے تو میں لے لوں گا، لیکن 4000 درہم سے زیادہ نہیں دوں گا، اگر آپ اس کو دیناروں میں لے جائیں تو 400 دینار بنتے ہیں، 400 دینار اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ حضرت مسور فرمانے لگے، کہتے ہیں کہ
مجھے اس کے 500 دینار ملتے ہیں۔ کتنے دینار؟ 500 دینار۔ لیکن فرمایا کہ میں تمہیں یہ 100 دینار کے نقصان پہ دے دوں گا۔ یہ آج کے دور میں تقریباً 10 لاکھ روپے کا نقصان ہے۔ کہا میں 100 دینار کے نقصان پہ دے دوں گا۔ کس لیے؟ میں نے اپنے پیغمبر سے یہ حدیث سنی، الجار احق بالثقب، ہمسایہ ہمسائے کی وجہ سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ میں پیغمبر کی حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، دنیا کی دولت میں نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، کل اللہ کے دربار میں کہوں گا یا اللہ میں نبی کی حدیث پہ عمل کر کے اپنے ہمسائے کو اس کا حق دے کر آیا ہوں۔ حضرت سعد نے کہا ایک اور بات بھی ہے، نقد نہیں ملیں گے، قسطوں پر ملیں گے۔ انہوں نے کہا قسطوں پہ ہی دے دینا، لیکن بات یہ ہے میں نے اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمسائے کے اتنے حق نازل فرمائے، ایسا لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسا لگا کہ جبرائیل کہیں آ کر ہمسائے کو وراثت میں ہی حصے دار نہ بنا دے۔ یعنی اتنا زیادہ فرض اور حق ہے ان کا ہم پر، ہر اعتبار سے، غمی میں خوشی میں ہم ان کے شریک ہوں۔ اس کے بعد جو ہمسایوں سے بد سلوکی کرتے ہیں، بات بات پہ لڑائی، حق ادا نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی بات، بچوں کی باتوں پہ لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے گالی گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں، یا ویسے ہی حق ادا نہیں کرتے، ان کی بڑی سخت وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ابو شریح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن قسم اٹھا کے کہا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ تیسری بار کہا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کبھی اتنے غصے اور جلال میں نہیں آئے، آج آپ نے 3 بار قسم اٹھا کے کہا وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ قیل ومن یا رسول اللہ، کہا گیا ایک بندے نے کہا اللہ کے رسول کون ہے بد نصیب، بتائیے تو صحیح جس کے بارے میں آپ قسم اٹھا کے کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ اس سے محفوظ نہیں ہے۔ ہر وقت وہ بندے کو تنگ کرتا ہے، طرح طرح کے نقصان دیتا ہے، ذہنی نقصان، جسمانی نقصان، گالی گلوچ کے نقصان، لڑائی جھگڑے، مائیں بہنوں کی عزتوں کو تاکتا ہے، لوگ اس سے تنگ ہیں، گلی محلے کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ آپ نے کہا ایسا بندہ واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسا بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ بندہ کہ جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں، میں محمد کہتا ہوں وہ بندہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ تیسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک عورت ہے وہ بڑا ذکر کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور صدقہ کرتی ہے، نفلی نمازیں، نفلی روزے اور نفلی صدقات بہت کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک مسئلہ ہے اس کی زبان سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، وہ لڑائی کرتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، چغلی کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ آپ نے فرمایا سنو ہی فی النار، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقات اس کے کسی کام نہیں آئیں گے، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ ظاہری طور پہ بڑی نمازی ہے، بڑی پرہیزگار ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، پردہ بھی بڑا ہے، لیکن ہمسائے اس کے محفوظ نہیں ہیں، زبان سے محفوظ نہیں ہیں۔ آپ نے کہا وہ جہنم میں جائے گی۔ اللہ کے نبی ایک اور عورت ہے، نمازیں اس کی کام میں ہیں، فرضی پڑھتی ہے، نفل نہیں پڑھتی، روزے صدقات میں بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے، بس فرضی روزے رکھ لیے، نفل ہے ہی نہیں، صدقہ و خیرات بھی اتنا نہیں کرتی، لیکن ایک بات ہے وہ اپنے ہمسایوں کا بڑا خیال کرتی ہے، اس کے ہمسائے اس سے تنگ نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہی فی الجنہ، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ پیارے بھائیوں،
کتنی عورتیں، کتنے رشتہ دار، کتنے ہمسائے ایسے ہیں، اور میں تو کہوں گا کہ ہمارے گھروں میں جو ساس بہو کا ایک اس برے صغیر کا سائیکالوجی کلیش چلتا ہے، ذہن ملتا ہی نہیں ہے، اس پر یہ حدیث فٹ کر لیں کہ بعض دفعہ ساس نیک بہت ہوگی لیکن زبان سے بہو محفوظ نہیں ہوگی، تانے ہر وقت، جہالت کے تانے، ہر وقت نکتہ چینی، تنقید ہی تنقید، اور بعض دفعہ بہو بہت اچھی ہوگی، نمازوں میں بہت اعلیٰ ہوگی، عالمہ فاضلہ ہوگی، لیکن ماں کے آگے، ساس کے آگے زبان کی اچھی نہیں ہوگی۔ ایسی دونوں عورتوں کو، ایسے ہمسایوں کو، ایسے قرب میں رہنے والوں کو اللہ کے نبی کی حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کی نمازوں کا فائدہ نہیں ہے۔ سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ اب کچھ ایسے حقوق ہیں کہ جو مسلمانوں کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پڑوس میں رہنے والے ہمارے مسلمان ہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ نے کہا حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، 6 حق ہم سب نے ایک دوسرے کے ادا کرنے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی، قیل ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول وہ 6 حق کون سے ہیں؟ آپ نے کہا پہلا حق، اذا لقیتہ فسلم علیہ، تو جب بھی اپنے مسلمان بھائی کو ملے اس کو سلام کر۔ آپ اپنے ہمسائے کو ملیں اس کو سلام کریں، آپ گلی میں آئیں تو سلام کریں، گھر میں آئیں تو سلام کریں، باہر ملیں تو سلام کریں، کسی بھی مسلمان کو ملیں آپ اسے سلام کریں۔ یہ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا فائدہ یہ ہے اللہ رب العالمین اس پر بندے کو نیکیاں عطا کرتا ہے۔ آپ نے کہا جو کہتا ہے السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں، اور جس نے اسی طرح جواب دیا اسے بھی 30 نیکیاں۔ نقد و نقد اللہ ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیوں کا بیلنس فوراً شیئر کر دیتا ہے، نقد و نقد۔ اچھا دوسرا فائدہ، یہ جو سلام ہے نا، سلام، یہ سلام دعا ہے۔ سلام بولیں، دعا ہے، کیونکہ اللہ کے ناموں میں السلام بھی ہے۔ السلام، السلام، سلامتی والا۔ جب بندہ کہتا ہے السلام علیکم تو سلام کا مطلب یہ ہے وہ آسمان والا رب تجھ پہ سلامتی نازل کرے، ورحمۃ اللہ، اور رحمتیں کرے، وبرکاتہ، اور اپنی طرف سے برکتیں نازل کرے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ لو تیسرا مطلب کیا ہے سلام کا؟ یہ سند اور گارنٹی ہے۔ گارنٹی کس بات کی؟ آج موٹر وے کا واقعہ ہوا، ایک اور آ گیا کہ فلاں جگہ پہ لڑکی کھڑی تھی بس کے انتظار میں، ظالم عزت لوٹ لی گئی، ہمسایہ ہمسائے سے محفوظ نہیں ہے، ایک دوسرے کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، نگاہیں غلط ہیں، نیتیں غلط ہیں، مال محفوظ نہیں ہے، یعنی معاشرہ عجیب بے راہ روی پہ جا رہا ہے، بڑے مسئلے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا تیسری گارنٹی ہے، سرٹیفکیٹ ہے، سند ہے، السلام علیکم۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو پیغمبر کی یہ حدیث بتاتا ہے المسلم من سالم المسلمون من یدہ ولسانہ وعلی دمائہم، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ جب ہم اپنے بھائی کو سلام کہتے ہیں، پہلا رشتہ میرا مسلمان ہونے کا ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور رشتہ داری ہے۔ میں کہتا ہوں السلام علیکم، اے میرے بھائی، میرے ہمسائے، میرے رشتہ دار، اے مسلمان، بالکل میری طرف سے مطمئن ہو جا، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں میری زبان سے، میرے ہاتھ سے تیری عزت بھی محفوظ رہے گی، تیرا مال بھی محفوظ رہے گا، تیری جان بھی محفوظ رہے گی۔ میں تجھ پہ ظلم نہیں کروں گا، میں تیرے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، میں تیرے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا،
میں تجھ سے حسد نہیں کروں گا، میں تجھ سے بغض نہیں رکھوں گا، کیونکہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو ان ساری چیزوں سے بولیں پاک ہوتا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3 باتیں ہوگی۔ نمبر 1، یہ سلام دعا ہے، یہ سلام دعا ہے۔ نمبر 2، یہ سلام جو ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں یہ کیا ہے؟ بولیں، خیر و برکت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ سلام یہ سند اور ضمانت ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ مسلمان کا مسلمان کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ اللہ نے جب نبیوں کے لیے تحفہ بھیجا تو تحفہ سلام کا تھا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی، فرشتے بھی، اور اے ایمان والو تم بھی اپنے پیغمبر پہ درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو۔ ہم جب بھی پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تو نبی پہ درود بھی بھیج اور سلام بھی بھیج۔ یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام۔ اللہ نبیوں کے لیے تحفہ بھیجے تو سلام کا ہے۔ اللہ سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تحفہ بھیجے تو سلام کا ہے۔ آپ نے کہا عائشہ ابھی ابھی جبرائیل آیا اور اس نے آ کے مجھے کہا کہ آسمان والے رب نے کہا جبریل جاؤ پیغمبر کی پاک باز بیوی ام المؤمنین عائشہ کو میرا سلام کہنا۔ جنت میں جائیں گے تو تحفہ کیا ہوگا؟ سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ ہم نے اس جنت میں نہیں جانا کہ جس کا دروازہ کوئی تھانے دار کھلوائے، کوئی مرد یا عورت کھلوائے، کہ جس کے جانے اور آنے پہ ڈنڈے پڑیں۔ ہم نے تو اس جنت میں جانا ہے کہ جس کا دروازہ آمینہ کے لال نے کھلوانا ہے اور فرشتوں نے آتے ہوئے سلام کرنا ہے۔ جنت کا بھی پہلا تحفہ کیا ہوگا؟ سلام ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اے مومنو جب بھی تم آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دو، اچھا دو یا برابر کا لوٹا دو۔ اللہ ہمارا بھی آپس کا تحفہ کیا ہوگا؟ یہ گھڑی کا تحفہ ہوگا، خوشبو کا تحفہ ہوگا، ایک دوسرے کے لیے سوٹ بوٹ کا تحفہ ہوگا، لیکن کہا سب سے بڑا تحفہ اور پیارا تحفہ وہ سلام کا ہے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4۔ 5ویں بات، یہ جو سلام ہے نا، یہ سلام ایمان کا بھی باعث ہے اور جنت میں جانے کا بھی باعث ہے۔ آپ نے ایک دن فرمایا ہے میرے صحابہ مومنوں سارے بات سنو، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے کہ جب تک کہ تم مومن نہ ہوئے۔ کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ جب وہ تم کام کر لو تو مومن ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی بتائیں، کہا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تو آپس میں محبت نہ کرے۔ ایک مسلمان آپس میں محبت کرے، رشتہ دار آپس میں محبت کرے، بہن بھائی آپس میں محبت کریں، ہمسائے آپس میں محبت کریں، بغض ختم کر دیں، کینہ ختم کر دیں، عداوت ختم کر دیں، دل پاک صاف کر لیں۔ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ محبت کیسے آئے گی؟ محبت آئے گی تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت میں جاؤ گے۔ اللہ کے نبی عمل بتا دو، چھوٹا سا کام ہے، افشوا السلام بینکم، بس آپس میں سلام عام کر دو۔ 5واں فائدہ آپ نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 کام ایسے ہیں اور ان کو کرنے والے 3 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ ضمانت دیتا ہے ان عاشا روزی کا وقوفیہ، یہ بندے جب تک زندہ رہیں گے اللہ ان کو رزق دے گا اور مشکلات میں کافی ہو جائے گا۔ دیکھو بھائیو ادھر دیکھو ذرا، دنیا میں 2 ہی باتیں ہیں نا، اللہ رزق حلال کا دے دے اور ہماری مشکلات میں ہمیں کافی ہو جائے۔ جس کو یہ 2 کام اللہ کافی کر دینا اس کو دنیا میں دکھ نہیں ملتا۔
اور تیسری کامیابی کہ ہم فوت ہوں، مرنے کے بعد اللہ ہمیں جنت عطا کر دے۔ آپ نے کہا زندہ رہے گا، رزق ملے گا، مشکلات میں اللہ کافی ہوگا، مرنے کے فوری بعد ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی وہ 3 کام کیا ہیں؟ فرمایا وہ بندہ جو رب کے راستے میں وقف ہو کے نکلتا ہے، دوسرا بندہ اذان کی آواز سن کر مسجد کے لیے نکلتا ہے، تیسرا بندہ جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہے تو سلام کرتا ہے۔ ہم گھر میں داخل ہوں تو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بیوی سے، بچوں سے اونچی اونچی آواز میں بولتے ہیں، لیکن گھر میں داخل ہو کے ایک کام کر لو، دروازے میں اندر جانا ہے، اونچی آواز سے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاؤ، پیکج پیارے نبی دے رہے ہیں، جب تک تم زندہ رہو گے رزق اللہ دے گا، مشکلات میں وہ کافی ہوگا، اگر مر جاؤ گے تو اللہ جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ یہ کام کوئی مشکل ہے؟ لو آج وعدہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد ہم نے گھر سے یہ کام کرنا ہے۔ جس کو شرم آتی ہے وہ نہ ہاتھ کھڑا کرے، خود بھی، بچوں کو بھی اور بیوی کو بھی۔ جاؤ جا کے تربیت کر دو، بلکہ دروازے پہ لکھ کے لگا دو کہ جو بھی ہمارے گھر میں داخل ہو وہ داخل ہوتے ساتھ ہی بلند آواز سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایمان ہے نہ اس گھر میں کبھی رزق کی کمی ہوگی، نہ مشکل داخل ہوگی بھی تو کافی اللہ ہوگا، کیونکہ سند دے کر کے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے فائدے ہو گئے سلام کے؟ اور بھی بڑے ہیں، آگے چلیے۔ جب بھی ملیں ایک دوسرے کو تو کیا کرنا ہے؟ دکان پہ جاؤ، رشتہ داروں سے ملو، گلی میں ملو، شرم نہیں کرنی، جب بھی ملو بلند آواز سے کہہ دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 نیکیاں بھی لے لو اور یہ 6 فائدے بھی لے لو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، تیرا مسلمان بھائی جب بھی تجھے دعوت دے تو دعوت قبول کر۔ ہمسایہ دعوت دے دے، مسلمان بھائی دعوت دے دے، اس دعوت سے مراد دونوں دعوتیں ہیں، کھانے کی دعوت ہو تب بھی قبول کریں، اور اگر کوئی نیکی کی دعوت دے دے تو تب بھی قبول کریں، یہ دونوں دعوتیں ہیں۔ تیسری بات وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور جب تیرا مسلمان بھائی تجھے نصیحت کرے اس کی نصیحت کو قبول کر۔ انسان ہیں ہم، غلطی کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کیا کریں، اس سے غلطی کمی کوتاہی ہو جائے اسے پکڑا کریں، پیار سے اس کی اصلاح کریں۔ اور یہ اصلاح کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا شیشہ ہے، آئینہ ہے۔ اچھا یہ آپ نے آئینہ کیوں کہا جانتے ہیں آپ جب آئینے پر جاتے ہیں، آئینہ ایک کام یہ کرتا ہے کہ آپ کے چہرے کی خوبیاں ہیں تو بھی بتا دیتا ہے، خامیاں ہیں تو بھی بتا دیتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ آپ کی ٹیسی نہیں کرتا، وہ آپ کی عزت اور محبت میں آپ کی خامیوں کو خوبیاں بنا کے نہیں دکھاتا۔ دوسری بات، کوئی اور آ جائے تو ان کو بتاتا بھی نہیں ہے۔ مجھے کوئی ایسا آئینہ دکھا دو کہ جو سکرین سیو کر لے، کوئی اور بندہ آئے تو اس کو دکھائے دیکھو اس کے اندر یہ عیب تھے۔ میرے نبی نے کہا مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ایک بات کہ اپنے بھائی کی خوبیوں کو خوبیاں بیان کریں، خامیوں پہ پردہ نہ ڈالیں، اچھے طریقے سے اصلاح کریں۔ اگر آج خامیوں کو خوبیاں بیان کریں گے اس کا نقصان ہو جائے گا، وہ دنیا آخرت میں برباد ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، اس کی خامیاں نظر آئیں تو پردہ ڈالو، کسی اور کے سامنے بیان نہ کرو، کیونکہ آپ مومن کے لیے آئینہ ہیں۔ نصیحت کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ تو یہ مسلمان ہم سائے میں رہتے ہوں تو یہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کو نصیحت کریں۔ اچھا آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں 100% الحمدللہ یقین سے کہتا ہوں کہ یہ سارے طالبان علم و قرآن و حدیث جمع ہیں، یہ سارے ماشاءاللہ نمازی ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی اپنے ہمسائے کو نماز کی دعوت دی؟ کیا خیال ہے؟ گلی محلے میں سیوریج کا مسئلہ ہو، بجلی پانی گیس کا مسئلہ ہو تو میں اتنی پاور رکھتا ہوں، اتنا PR رکھتا ہوں، میں 10 منٹ میں سب کو اکٹھا کر کے ڈرائنگ روم میں چائے کی پیالی پیش کر کے
میں اس کا حل نکال لیتا ہوں، لیکن یہ تو امت کا مسئلہ ہے، یہ تو بھی آدم کے بیٹے ہیں، انہیں نماز کی دعوت کون دے گا؟ یہ 90% لوگ تو مسجدوں میں آتے نہیں، انہیں ڈرائنگ روم میں گلی محلے میں کون نصیحت کرے گا؟ ان ہمسایوں کو نصیحت کرنا، اصلاح کرنا اور ان کو نماز کی دعوت دینا آپ پر اور مجھ پہ قرض اور فرض ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ میرا گریبان پکڑ سکتا ہے، یا اللہ یہ نماز کے لیے جاتا تھا، گلی بھی ایک تھی، گھر بھی ساتھ ساتھ تھے، لیکن یہ خود نماز کے لیے جاتا، مجھے اس نے کبھی نماز کی دعوت نہیں دی۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب بھی مسلمان بھائی کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، اور آپ نے جواب میں کیا کہنا ہے؟ اور پھر اس نے کیا کہنا ہے؟ یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ اچھا میں نے نا آج کل یہ نزلہ زکام کی وبا ہے، میں بھی پچھلے 4-5 دن بیمار رہا، چونکہ موسم بدلتا ہے، بخار بھی زکام بھی اکثر لوگوں کو ہوا۔ اچھا میں اپنے معالج کے پاس گیا، میں نے کہا یار یہ بتاؤ یہ چھینک ہے کیا؟ بولا چھینک ہے، پانی کی طرح یہ زکام بہتا ہے کیا؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے نا یہ سانس جہاں سے جاتا ہے نا، ناک سے لے کر حلق اور ناک سے دماغ، یہ ساری نالیاں جو ہے نا راستے ویز بڑے حساس بنائے ہیں۔ ہلکا سا کوئی ایسا جراثیم جو داخل ہو جائے نا، ان کے سینسر فوراً ایکٹیو ہو جاتے ہیں، نالیوں سے پانی نکلتا ہے اور پیچھے سے چھینک کا پریشر آتا ہے، سارا کچھ باہر نکل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو بڑے نقصان سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ کا کیسا کمال ہے۔ اور دوسری بات اس نے بتائی کہ جب چھینک آتی ہے نا، دل رک کر دوبارہ چلتا ہے، اور اگر رب چاہے تو یہ رکا ہی رہے، یہ دوبارہ چلے ہی نہ۔ چھینک آئی، بندہ کہے الحمدللہ، یا اللہ یہ جو سانس بحال ہو گیا، شکر اور تمام تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ساتھ والا بھائی کہ یرحمک اللہ، یا اللہ اس پہ رحم کر، اس کی طبیعت بحال کر، رحم کر۔ پھر بندہ کہتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اور میرے لیے دعا کرنے والے اللہ تجھے بھی ہدایت دے اور تیرے معاملات کی بھی اصلاح کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ تو یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، ایک ہمسایہ دوسرے کے لیے، بھائی بھائی کے لیے جب بھی اکٹھے بیٹھے ہوں تو یہ بھی ہم پر حق ہے جو ہم ادا کریں۔ آخری بات، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب ہمسایہ بیمار ہو جائے تو عیادت کریں، اور جب وہ فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیادت کے ذریعے اصلاح کی، اور اصلاح کرنے کے بعد صحابہ کرام کو ساتھ لے کر اس عیادت کو دعوت کا ذریعہ بنایا۔ عیادت کرنے گئے یہودی کی، گئے تو یہودی تھا، گھر میں آئے تو مسلمان تھا اور اللہ سے ملاقات کر چکا تھا۔ اسے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لو، صحابی کی عیادت کی، اسے سمجھایا۔ یعنی اپنے ہمسائے کی عیادت کرنا، جس طرح ہم اب سیاست کا کام کر رہے ہیں، ایسی سیاست کہ جو انشاءاللہ خدمت انسانیت ہوگی، اور اس میں ہمارے ہمسائے وہ ہماری اس خوبی کی وجہ سے جان بھی حاضر کر دیں، مال بھی حاضر کر دیں، ووٹ بھی حاضر کر دیں، اللہ کے دین کے لیے نوٹ بھی حاضر کر دیں، ہم ان کے دل جیت لیں۔ وہ کیسے؟ عیادت کے ذریعے۔ ہمارے ایک دوست ہیں بحریہ میں رہتے ہیں، میرے نمازی ہیں گلشن ناوی کے، تو وہاں پہ پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو آج کل اتنے بیمار ہیں، دل کا مسئلہ ہے، تو میں ان کی عیادت کے لیے اکثر جاتا رہتا ہوں۔ اور جب بھی جاتا ہوں نا، وہ ایسے ملتے ہیں جیسے برسوں سے نا کوئی ان کو ملنے ہی نہیں آیا۔ اور میں نے ایک دن تعجب سے پوچھا کہ میرے ساتھ کوئی خاص محبت ہے؟ کہتے ہیں کہ دین کی وجہ سے محبت بھی ہے، لیکن کوئی ایسے عیادت کرنے آیا ہی نہیں۔ برس ہو گئے بیمار پڑا ہوں، جب پیسہ تھا چلتا تھا دنیا سلام کرتی تھی، آج بستر پہ پڑا ہوں سگے بیٹے بھی منہ نہیں لگاتے۔ مریض کے پاس بیٹھنا، اسے حوصلہ دینا، ہمسایہ ہے وہ کمزور ہے اسے دوائی لے کر دینا، اس کی مدد کرنا، چار بول دینا، جہاں پہ بڑے بڑے اجر کا باعث ہے وہاں پہ آپ کے تعلق اچھے ہوں گے، دل جیتیں گے، اور آپ کا یہ عمل دعوت کا اور سیاست میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور جب کوئی فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھیں۔ یہ ہمارے ہمسائے آج کل یہ سوسائٹیوں میں رہنے والے زیادہ ہی پڑھے لکھے لوگ، ساتھ ہمسایہ فوت ہوتا ہے تو ساتھ والے کو خبر نہیں ہوتی،
جنازہ نہیں ہوتا، جاتا کوئی نہیں۔ پیارے بھائیوں، جو کسی مسلمان کا جنازہ پڑھ لے اللہ اسے ایک قرات ثواب عطا کرتا ہے، جو تدفین تک ساتھ چلا جائے اللہ اسے 2 قرات ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی قرات کیا ہے؟ کہا 2 احد پہاڑ کے برابر ہے۔ میں نے تاریخ سے پوچھا، جغرافیے سے پوچھا یہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، تو مجھے بتایا گوگل نے کہ یہ تقریباً 9 میل پہ پھیلا ہوا ہے اور یہ تقریباً کئی 3500 فٹ کی بلندی تک ہے، اور یہ پہاڑوں کو رب نے کیل قرار دیا۔ کیل جتنا دیوار سے باہر ہو اس سے کئی گنا اندر ہوتا ہے، یہ پہاڑ اوپر تو اتنا بڑا 9 میل پہ پھیلا ہوا، یہ اندر کتنا ہوگا میرا رب جانتا ہے۔ آپ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ نکال کر جب کسی کا جنازہ پڑھ لیں، محلے دار رشتہ دار کا، مسلمان کا، اور پھر آدھا گھنٹہ نکال کر تدفین تک چلے جائیں، اللہ اتنے بڑے بڑے 2 نیکیوں کے انبار فوری طور پہ آپ کے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں شیئر کر دیتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نیکیاں تولی جائیں گی، ایک طرف گناہ ہوں گے، ایک طرف ٹوٹی ہوئی نیکیاں ہوں گی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جب احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کے انبار رکھے جائیں گے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرے گا اور مجھے اور آپ کو جنت کا وارث کرے گا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آئیے، یہ جو 6 حق ہیں مسلمانوں کے، یہ سارے کے سارے ہمارے ہمسایوں پر فٹ آتے ہیں، کیونکہ وہ قرب میں ہم سے، رشتہ داروں سے بھی زیادہ آگے ہیں۔ آئیے ہم اپنی اصلاح کریں اور ان کے یہ حقوق ان کو ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور بد سلوکی سے بچائے، کیونکہ نمازیں روزے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اس سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ یہ ایک دعا ہے نماز کی، چونکہ ہماری جو آگے کلاسیں ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ نماز کی کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں نہیں آتی، ہمیں مطلب نماز شروع کرنے کی دعا سبحانک اللہم و بحمدک، وہی ہم نے بچپن سے یاد کی ہوئی ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ اور تشہد میں ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ نہ ہمارا نظام تعلیم کوئی اس سے آگے بڑھا اور نہ ہم بھی اس سے آگے بڑھے، حالانکہ دعائیں بہت اچھی اچھی اور بھی ہیں۔ انشاءاللہ مختصر کچھ ایسی دعائیں ہیں جو ہم اپنی 3-4 کلاسوں میں کور کریں گے۔ پہلی ہماری آج کی دعا ہے دعائے استفتاح، یعنی نماز جب شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر تو سورہ فاتحہ سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک سے علاوہ ایک یہ بھی دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہے، اللہ کی قسم اگر آج آپ پڑھ لیں اور اس کے ترجمے پہ غور کر لیں اور یاد کر لیں، انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں کسی نماز میں بھی آپ یہ دعا نہیں چھوڑیں گے۔ پڑھیں دعا، پہلے میں آپ کو پڑھ کے ترجمہ سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کو ایک بار پڑھا دوں گا۔ اللہم، اے اللہ، باعد، تو دوری ڈال دے، بینی، میرے درمیان، و بین خطایا، اور میرے گناہوں کے درمیان۔ اللہ میرے نماز میں آئے ہم، اللہ اکبر کہا، اللہ سے مذاکرات شروع کر دیے، یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے، کما جس طرح باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی۔ اب مشرق سے لے کر مغرب تک آج تک کوئی فاصلہ معلوم کر سکا؟ کوئی نہیں کر سکا۔ یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے، ان کو اتنا دور کر دے، قیامت والے دن میزان میں تلنا تو دور کی بات، یا اللہ اس کو اتنا دور کر دے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ اللہم، اے اللہ، نقنی، تو مجھے پاک کر دے، من الخطایا، گناہوں سے، کما جس طرح، ینق الثوب الابیض، پاک کیا جاتا ہے، الثوب الابیض، سفید کپڑا، من الدنس، میل کچیل سے۔ سفید کپڑا گندا بھی زیادہ لگتا ہے اور جب اس کو دھو دو نا تو خوبصورت بھی زیادہ لگتا ہے۔ مومن سفید کپڑے کی طرح ہے، تھوڑا سا بھی گناہ کر لے تو وہ زیادہ میلا کچیلا لگتا ہے۔ یا اللہ گناہ ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے، ایک ہلکا سا داغ بھی ہو تو برداشت نہیں، کہتے ہیں یہ داغ بھی صاف کر دو، یا اللہ اس طرح میرے گناہ صاف کر دے۔ اللہم، اے اللہ، اغسل
خطایا میرے گناہوں کو دھو دے، بالماء پانی سے، والثلج اور برف سے، والبرد اور اولوں سے۔ مجھے بتاؤ پیارے بھائیوں کہ جب نماز میں ہم یہ نماز شروع ہوتے ہی یہ دعا پڑھیں گے، اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا۔ یا اللہ میرے گناہوں اور میرے درمیان دوری ڈال دے، سفید کپڑے کی طرح مجھے صاف کر دے، برف سے اولوں سے پانی سے میرے گناہ دھو دے۔ انشاءاللہ اب یہ دعا یاد کرنی ہے، کہہ دیں انشاءاللہ۔ طریقہ یہ ہے، یہ پرچی جیب میں رکھ لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یاد کر لیں، ایک ایک لائن یاد کر لیں، ہر نماز میں پڑھنی شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی روٹین بن جائے گی۔ ترجمہ بھی جب آئے گا تو پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا، اور جب دل سے دعا پڑھیں گے، وہ اقبال نے کہا تھا نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے جب کہیں گے تو اللہ سلام پھرنے سے پہلے پہلے تینوں کام کر دے گا۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔